الثانی المضارع وهو فعل يشبه الاسم بأحد حروف آتینا في أوله لفظا في اتفاق حركاتهما وسكناتهما كيضرب ويستخرج فهو كضارب ومستخرج وفي دخول لام التأكيد في أولهما تقول إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم وتساويهما في عدد الحروف ومعنى لأنه مشترك بين الحال والاستقبال كاسم الفاعل ولذلك سموه مضارعا والسين والسوف وسوف يخصصه بالاستقبال نحو سيضرب واللام المفتوحة بالحال نحو لا يضرب. فعل دوم فعل مضارع ہے اور وہ فعل مضارع یہ اسم سے شباہت رکھتا ہے. اسم سے مراد یہاں پر اسم فاعل ہے. حروف مضارع میں سے کسی ایک کے اس کے اول میں ہونے کے ساتھ یہ شباہت یا عذر لفظ ہے یا عذر معنی. یعنی مضارع اسم فاعل کے ساتھ لفظ کے اعتبار سے بھی شباہت رکھتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی شباہت رکھتا ہے. لفظ میں شباہت اس طرح سے ہے کہ اس کی حرکات اور سکنات میں ہے. جیسے یضرب اور ضارب. یضرب میں یا متحرک ہے، ضاد ساکن ہے، عین الفعل پر کسرہ ہے اور لام الفعل پر ضمہ. اس میں فاعل میں بھی ایسے ہی ہے. فاعل فعل متحرک ہوتا ہے، الف درمیان میں آ جاتا ہے جو اس میں فاعل کی علامت ہوتی ہے، یہ ساکن. عین الفعل مکسور اور لام الفعل پر تنوین ہوتی ہے. لذا اسم فاعل کے ساتھ مضارع اپنی حرکات اور سکنات میں کہ جہاں پر اسم فاعل حرکت رکھتا ہے وہاں ہی مضارع کی بھی وہاں پر حرکت آتی ہے، اور جہاں پر اسم فاعل میں سکون ہے وہاں ہی مضارع بھی ساکن ہوتا ہے. لام تاکید کے داخل ہونے میں بھی لفظاً فعل مضارع اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. جیسے کہ ان زیدن لیقوم، یہاں پر مضارع پر لام تاکید داخل ہے، اور ان زیدن لقائم یہاں پر بھی اسم فاعل پر لفظی طور پر لام تاکید داخل ہے. ان کے حروف بھی شباہت لفظیہ میں سے ان کے حروف کا مساوی ہونا بھی ہے. جتنے حرف اسم فاعل کے ہوتے ہیں اتنے ہی حرف فعل مضارع کے ہوتے ہیں. اور معنی ان کی شباہت یہ ہے جیسے کہ اسم فاعل حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، حال اور استقبال کے معنی کو ادا کرتا ہے. فعل مضارع بھی حال اور استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے. فعل مضارع جب اس کے شروع میں سین اور سوف آ جائیں تو قریب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی استقبال قریب پر. لام مفتوحہ کے ساتھ حال پر. اسی طرح سے اسم فاعل بھی ہے، یعنی حال اور استقبال کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. الثانی المضارع، دوم مضارع، یعنی فعل دوم مضارع. وہو فعل، اور وہ فعل ہے، یعنی ایسا فعل ہے یشبہ الاسم، یہ شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ. آتینا کے حروف میں سے ایک کے ساتھ اس کے اول میں ہونے کے ساتھ. لفظاً عذر لفظ کی شباہت ہے،
یہ لفظاً تمییز ہے جو ابہام کو جملہ سے دور کر رہی ہے، یہ شباہت سے یشبہ جملہ کی نسبت سے، فی اتفاق حرکاتہما ان دونوں کی حرکات کے متفق ہونے میں اور ان دونوں کے سکون کے متفق ہونے میں، مانند یضربو اور یستخرجو، فہوا کا ضاربن و مستخرجن، بس یہ مانند ضارب اور مستخرج کے ہیں، یعنی یضربو اور یستخرج یہ دونوں مانند ہیں ضارب اور مستخرج کے۔ وفی دخول لام التاکید، اور یہ فعل مضارع شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ، فی دخول لام التاکید لام تاکید کے داخل ہونے کے ساتھ، فی اول ہما ان دونوں کے اول میں، یعنی مضارع اور اسم فاعل کے اول میں۔ تقول آپ کہیں گے ان زیدن لیقوم، کہ یہاں پر مضارع کے اول میں لام داخل ہے، کما تقول جیسے کہ آپ کہتے ہیں ان زیدن لقائم، وتساوی ہما فی عدد الحروف، اور ان دونوں کے مساوی ہونے میں حروف کی تعداد میں، حروف کے عدد میں، جیسے مضارع اس کے 4 حرف ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسم فاعل کے بھی 4 حرف ہوتے ہیں، یا اگر اسم فاعل کے 5 حرف ہیں تو مضارع کے بھی 5 حرف ہیں، یستخرج مستخرج، والسین وسوف، اور سین اور سوف یخصصہ بالاستقبال، سین اور سوف مضارع کو خاص کر دیتے ہیں استقبال کے ساتھ، واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ خاص کر دیتی ہے مضارع کو حال کے ساتھ، جیسے لیضربو۔ اب یہاں پر ایک قانون کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ حروف مضارع رباعی میں مضموم ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقیوں میں مفتوح ہوتے ہیں۔ وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، اور حروف مضارع مضموم ان کو ضمہ دیا جاتا ہے رباعی میں، یعنی 4 حرفی میں، مانند یدہرجو کے، اے فی ما کانا ماضی ہے علی 4 احرف، رباعی سے مراد رباعی اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ رباعی سے مراد رباعی لغوی۔ مصنف نے اسی تفسیر سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رباعی سے مراد رباعی اصطلاحی نہیں بلکہ رباعی لغوی ہے، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ فعل کہ جس کی اصل میں 4 حرف ہیں، یعنی اس کی ماضی 4 حرفوں پر ہے، اس کا حرف مضارع مضموم ہوگا۔ پس اس کے معلوم اور مجہول کی پہچان قصرہ ما قبل آخر ہے۔ اگر آخر کا ما قبل، حرف آخر کا ما قبل مکسور ہوگا تو یہ فعل مضارع معلوم، اور اگر وہ مفتوح ہوگا تو یہ فعل مضارع مجہول ہوگا۔ اے فی ما کان ماضی ہے، یعنی اس چیز میں کہ اس کی ماضی 4 حرفوں پر ہوتی ہے۔ ومفتوحۃ، اور حروف مضارع مفتوح یعنی ان کو فتحہ دیا جاتا ہے، فی ما ادا، اس چیز میں جو اس کے علاوہ ہوتی ہے، یضربو و یستخرجو، مانند یضربو اور یستخرجو کے، کہ یضربو کی ماضی 3 حرف پر ہے، اور یستخرجو کی ماضی یہ 5 حرفوں پر ہے۔ وإعرابه مع أن الأصل في الفعل البناء لمضارعته أي لمشابهته الاسم، والأصل في الاسم الإعراب، وذلك إذا لم يتصل به نون التأكيد ولا نون جمع المؤنث۔ فعل میں اصل کیا ہے؟ حرف میں اصل کیا ہے؟
اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل اعراب ہے. اب اگر کوئی اسم مبنی ہو جائے تو یہ خلاف اصل پر ہوتا ہے. کیونکہ اصل اس میں اعراب ہے، لذا اس خلاف اصل پر چلنے کی، جاری ہونے کے لیے ایک علت کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ یہ اسم کسی مبنیات میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت رکھے. اب فعل میں اصل بنا ہے، لیکن اگر کوئی فعل مورب ہو تو یہ اس اصل کے خلاف ہے، اپنی اصل کے خلاف ہے. فعل مضارع کہ جو فعل ہے اس میں اصل بھی بنا ہے، لیکن یہ مبنی کیوں نہیں رہتا اور مورب کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اب اس کے خلاف اصل ہونے پر، اس کے خلاف اصل چلنے کی علت اس کا اسم کے ساتھ شباہت رکھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسم میں اصل اعراب ہے. لذا جب یہ شباہت پیدا کر لے گا اسم کے ساتھ، تو جیسے اسم مورب ہے اسی طرح سے یہ فعل مضارع بھی مورب ہو جائے گا. والاصل فی الاسم الاعراب، اور اصل اسم میں اعراب ہے. وذالک واعرابه، اور اس فعل مضارع کا مورب ہونا، مع ان الاصل فی الفعل البناء، باوجود اس کے کہ اصل فعل میں بنا ہے، لمضارعته، اس کی شباہت کی وجہ سے، اس مضارع کی شباہت کی وجہ سے، لمشابہتہ الاسم، یعنی اس مضارع کی شباہت کی وجہ سے ہے اسم کے ساتھ. والاصل فی الاسم الاعراب، اور اصل اسم میں اعراب ہے. وذالک اذا لم يتصل به نون التاکید ولا نون الجمع المؤنث، اور یہ مورب کہاں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مورب ہونا اس وقت ہے کہ جب اس کے ساتھ نون تاکید اور نون جمع مؤنث متصل نہ ہو. اگر اس کے ساتھ نون تاکید یا نون جمع مؤنث متصل ہو جائے تو یہ مبنی ہوگا علی السکون، یعنی سکون پر، جیسے یضربنا اور تضربن. اور اگر اس کے ساتھ نون تاکید متصل ہو جائے تو یہ مبنی بر فتح ہوگا، یضربنا اور یضربن. وانواع الاعراب فيه ثلاثه ايضا، رفع ونصب وجزم، نحو يضرب وان يضرب ولم يضرب. یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسم میں اعراب کی قسمیں بھی 3 ہیں، اور فعل میں بھی 3 اعراب ہوا کرتے ہیں. اسم کا اختصاصی اعراب جر ہے، فعل کا اختصاصی اعراب جزم ہے، اور 2 اعراب دونوں کے مشترک ہیں. رفع اور نصب یہ دونوں اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر. فعل میں جزم آتا ہے لیکن جر نہیں آتا. جر اسم میں آتا ہے اور جزم اسم میں نہیں آتا. اس کی وجہ آئندہ کتابوں میں آپ کو بیان کر دی جائے گی. وانواع الاعراب فیہ ثلاثۃ ایضا، اقسام اعراب فعل میں نیز 3 ہیں، رفع، نصب اور جزم. جیسے یضرب وان یضرب ولم یضرب، پہلی مرفوع کی، دوم منصوب کی، نصب کی، اور تیسری جزم کی مثال ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.